بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ العظیم وقال تعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس لیے میں نے ارادہ کیا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سیرت ہے اس کا نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور آج مسلمانوں کی زندگی کیسی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اگر جس پہ ہم آج چلیں گے تو ہم کیسے سکسیس ہو سکتے ہیں، اور ہم جو آج ناکام ہیں ان کی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کا ریزن میں آج انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ اب اس زمانے پہ غور کرو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین پر نبی بنا کر بھیجا تھا، حالات پوری دنیا کے کیسے تھے؟ ہر طرف کفر اور ضلالت پھیلی ہوئی تھی، پوری دنیا کفر کی گندگی میں ڈوبی ہوئی تھی، کفر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور اس سرزمین عرب میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، وہاں پر یہ حال تھا کہ جس بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی پرستش اور پوجا کی جاتی تھی، اور بیت اللہ کی دیواروں پر بتوں کی تصویریں بنائی ہوئی تھی جن کو پوجا جاتا تھا، اور ننگے ہو کر بیت اللہ کا برہنہ طواف کیا جاتا تھا، اور طواف کرتے وقت وہ لوگ زور زور سے آوازیں نکالتے تھے۔ بیت اللہ کو بے حرمت کیا جا چکا تھا، اس کی جو حرمت ہے اس کو تار تار کر دیا گیا تھا۔ ظلم اور ستم اتنا بڑھ چکا تھا کہ لوگ جانوروں کے پانی پینے کے اوپر سے 300 سال تک اور 40 سال تک جنگیں لڑا کرتے تھے، غلاموں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور اپنی تیر کا نشانہ چیک کرنے کے لیے غلاموں کی آنکھوں میں تیر ماری جاتی تھی کہ تیر کا نشانہ برابر ہے کیا نہیں بول کے دیکھنے کے واسطے۔ اور پھر اس کے بعد اپنی سوتیلی ماؤں کو بیویوں کا درجہ دیا جاتا تھا، زنا بالکل عام ہو چکا تھا، شراب ایسی پی جاتی تھی جیسے پانی پیا جاتا ہے، اور جس کے پاس جتنی زیادہ پرانی شراب ہوتی تھی اس کو اتنا ہی زیادہ عزت والا، بزرگی والا اور فخر والا سمجھا جاتا تھا۔ یعنی کہ ہر طرف قتل اور غارت گری مچی ہوئی تھی۔ ایسے حالات میں اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب جب آپ دنیا میں مبعوث بھی ہوئے تو دیکھو وہ وقت کیسا تھا۔ 9 ربیع الاول، 2 شنبہ کا دن، صبح صادق کا وقت، جب آپ کی ولادت ہوئی 22 اپریل سن 571 عیسوی۔ آپ جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ والدہ تھی غریب، جن کے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلانے والی جو عورتیں آتی ہیں ان کے سپرد کر سکے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کر سکے۔
اور دودھ پلانے والی عورتوں نے آپ کو چھوڑا صرف اس لیے کہ آپ غریب تھے، یتیم تھے، آپ کو کوئی دودھ پلانے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ مگر حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب آپ کو لیا، اس لیے نہیں لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مالدار کے بیٹے تھے، بلکہ اس لیے لیا کہ ان کو کسی نے بچہ نہیں دیا تھا، تو اپنے قبیلے میں بغیر بچے کے جاتی، عورتیں تانا دیتی کہ حلیمہ کو کسی نے بچہ نہیں دیا، اس لیے اللہ کے نبی کو لے لیا۔ مگر آپ کی کرامت دیکھو، آپ کا معجزہ دیکھو، جیسے ہی سینے سے لگایا، سینے میں دودھ اتر گیا، اونٹنی پر بیٹھ گئی، اونٹنی میں جان پیدا ہو گئی، بکریوں کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ تھن دودھ سے بھر گئے، جن کنویں میں پانی نہیں تھا، سوکھے پڑے تھے، وہ کنویں پانی سے لبالب ہو گئے۔ پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے، 6 سال کی آپ کی عمر ہو، تو دادا کا ایک لوتا سایہ سر کے اوپر تھا، وہ دادا کا سایہ بھی آپ کے سر سے اڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے دادا کے جنازے میں چل رہا تھا، میں کبھی ادھر دھکا کھاتا، کبھی ادھر دھکا کھاتا، میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ والدہ بھی دنیا سے جا چکی تھی، اب تو یتیم تھے تو درے یتیم ہو گئے، کوئی دنیا میں سہارا باقی نہیں رہا، چچا کی کفالت میں آ گئے۔ چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لیا تو آپ چچا کی بکریاں چرانے لگے۔ اس لیے چرانے لگے تاکہ چچا کو یہ نہ محسوس ہو کہ میرا نواسا میری جان پر بوجھ بنا ہوا ہے، بلکہ چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے چچا کے کام میں ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ پھر تھوڑے بڑے ہوئے، آپ کی عمر شریف جب 8-10 سال کو پہنچی تو شرم و حیا ایسی کوٹ کوٹ کر آپ میں بھری ہوئی تھی کہ آپ کے سطر کو کسی نے دیکھا نہیں، اور بیت اللہ کے پتھر لوگ اٹھا کے لا رہے تھے، آپ بھی اپنے سر پہ لا رہے تھے۔ آپ کے چچا حضرت عباس نے سوچا آپ کا تہبند نکال کر اس کا چنبل بنا کر آپ کے سر پہ رکھ دے، آپ نے گوارا نہیں کیا اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ بچپن میں جیسے دوسرے بچے ہوتے ہیں، عام بچوں کی حالت ہوتی ہے، گالیاں دینا، شور شرابہ کرنا، شرارتیں کرتے ہوئے گلیوں میں کوچوں میں گھومنا پھرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رتی برابر بھی ویسی کوئی بات نہیں تھی۔ آپ بچپن سے ہی بالکل سنجیدہ تھے اور شرم و حیا کے پیکر تھے۔